الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں، برات نیاز بندیوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا تم صرف اسی کی عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین بڑھاپے میں چلے جائے، بدرج اولا ان کی خدمت کی جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان صحابی تھا، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں کمانے کے قابل ہوں، میں کماتا ہوں، باپ لے لیتا ہے، آپ میرے والد سے بلا کے پوچھئے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، محنت میں کرتا ہوں، لے وہ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ، اپنے باپ کو بلا کے لاؤ، آج پوچھتے ہیں وہ تمہارا مال کیوں چھین لیتا ہے، کیوں لے لیتا ہے۔ نوجوان، میں تمہاری توجہ چاہتا ہوں، بالخصوص آج کا جو نوجوان ہے، میں ان کی توجہ اپنی جانب چاہتا ہوں۔ یہ پیغام عالم اسلام کے کونے کونے پہ جانا چاہیے۔ والدین بڑھاپے تک اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مگر جب اولاد کمانے کے قابل ہو جاتی ہے تو 9 بیٹے ہو، 11 بیٹے ہو، ایک باپ کو پالنے کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے، جبکہ ایک باپ ہے وہ اپنے 9 بیٹوں کو پالتا ہے۔ آج تک اس نے کسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا، کسی کے سامنے جا کے یہ نہیں کہا میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اتنی اولاد ہے، اور کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے، اولاد بھی دی ہے، مولا تندرستی والی اولاد عطا فرما۔ حضرت جابر کہتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، وہ نوجوان آتا ہے، عرض کرتا ہے، حضور میں کمانے کا قابل ہوں، میرا باپ لے لیتا ہے، حضور آپ اس سے پوچھئے ایسا کیوں کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لاؤ۔ اچھا، وہ اپنے باپ کو بلا کے لاتا ہے۔ اس سے قبل طائر صدرہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں، آقا اس کا باپ آئے گا، اس سے پوچھئے وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس سے یہ بھی پوچھئے کہ ایک اس کے دل میں ایک بات ہے، ابھی تک اس کے کانوں نے وہ سنا نہیں ہے، وہ کیا ہے۔ حضور یہ بھی پوچھنا کہ وہ بات کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ نوجوان آتا ہے، حضور یہ باپ ہے، اس سے پوچھئے یہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے، تو مال چھین لیتا ہے جو کماتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نہ نمی تھی کہ یہ مجھے حضور کے پاس لے آیا، اتنی بات نہیں۔ کہا، آقا یہ جانتا ہے کہ یہ سوال اس سے ہی پوچھئے نا، یہ خود ہی جواب دے گا۔ حضور اس کی خالہ اور پھوپھو اور اپنی ذات کے علاوہ میں کسی پہ خرچ نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام اس سے قبل فیصلہ سناتے، حقیقت واضح ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میاں وہ بات کیا ہے جو تیرے دل میں ہے، وہ بات نہیں نکالتا باہر۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ حقیقت ہے، جب یہ آپ کے پاس شکایت لے کے آیا تھا، میری ایک بات دل میں تھی جو کانوں تک ابھی تک نہیں آئی، صرف دل میں تھی۔ ہمیں پتہ ہے کائنات میں کسی کو پتہ ہو نہ ہو، آمینہ کے لال کو پتہ ضرور ہوتا ہے، حضور کو پتہ ضرور ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ بات حقیقت سی، جب یہ آپ کے پاس شکایت لے کے آیا
میں نے کچھ اشعار کیے تھے جو میرے دل میں تھے. وہ اشعار کیا تھا؟ سنے، دل سے کانوں سے سنے. کہا حضور میں نے وہ یہ اشعار کہے تھے، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی، جوان ہونے تک تیری ذمہ داری اٹھائی، اور سب کچھ کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ میری ہی کمائی سے تھا. میں نے کسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا. اور جب کسی رات کو تو بیمار ہوتا تھا، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی تھی، پریشانی مجھے لگ جاتی تھی، میں ساری رات جاگتا تھا، حضور بیماری مجھے لگ جاتی تھی، یہ کہاں بیمار ہوتا تھا؟ یا رسول اللہ ساری رات بے قراری سے گزارتا. آقا میں کسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا، کسی کے سامنے شکایت نہیں کی. آقا آج مجھ سے چلا نہیں جاتا، حضور آج مجھ سے پکڑا نہیں جاتا. یا رسول اللہ آج میں کمانے کے قابل نہیں. میرا خیال تھا میرا بیٹا جوان ہوگا، میرے کندھے سے کندھا ملا کے چلے گا، دست بس میرا بازو بنے گا، میرا خیال کرے گا. حضور آج مجھ سے کمایا نہیں جاتا، آقا آج چلا نہیں جاتا. حضور یہ آپ کے پاس شکایت لے کے آ گیا، میرا باپ سب کچھ لے لیتا ہے. میں کہتا ہوں نوجوان سن، آج دوستوں کو دعوت پہ لے کے جاتا ہے، فلاں ہوٹل پہ چلتے ہیں وہاں کھانا اچھا ہے، فلاں ہوٹل پہ چلتے ہیں وہاں کھانا اچھا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ایک دوست کی پسند ناپسند کا پتہ ہے. افسوس ساری زندگی باپ اپنے ارمان تہے مزار میں لے کے چلا گیا، آج تک ہمیں اپنی باپ کی پسند کا نہیں پتا. کبھی پوچھا ہوتا؟ اور ساری زندگی باپ محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا. میں کہنا چاہتا ہوں عید کا دن تھا، باپ نے پرانا جوڑا پہنا تھا اور پھٹی جوتی تھی، اور جب بیٹے نے کہا ابو مجھے یہ چیز چاہیے تو بیٹے کو وہ لا کے چیز دے دی. عید کے دن بیٹے نے کہا ابا جی آج تو خوشی کا دن ہے نا، تہوار ہے، سب نے نئے کپڑے پہنے، آپ نے کیوں نہیں پہنے؟ وہ باپ زبان حال سے کہتا ہے بیٹا میرا دل نہیں کرتا. میاں دل کرتا تھا، جیب اجازت دیتی تو پہنتا. سارے لچھن تیرے لیے پورے کرتا رہا، تیرے ارمانوں کو پورا کرتا رہا، اپنے ارمانوں کو گلا گھونٹ دیا. تو کبھی باپ کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. کاش آج جو ہنستا مسکراتا چہرہ ہے اس کے پیچھے کی کہانی بھی دیکھ لی ہوتی. آج باپ نے پرانا جوڑا پہنا ہے، ساری زندگی کی محنت دیکھ لی ہوتی. آج اگر باپ تمہیں اپنا نام دیا، اپنے جگر کا خون دے دے کے تجھے پروان چڑھایا، کاش ہم اپنے باپ کی طرف بھی دیکھ لیتے. کہا یا رسول اللہ آج مجھ سے چلا نہیں جاتا، آج مجھ سے کمایا نہیں جاتا. حضور یہ آپ کے پاس شکایت لے کے آ گیا، میرا باپ سب کچھ لے لیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا گیرے بان پکڑا. وہ شخص کہتا ہے کاش اے بیٹا تو میرے ساتھ ایک پڑوسی کی طرح سلوک کر لیتا. تو کاش تو نے تو باپ سمجھا ہی نہیں، تو نے پڑوسی تک نہیں سمجھا. میں نے سوچا ہوتا کہ تو نے ایک پڑوسی جیسا سلوک کیا ہے، ہمسائے جیسا سلوک کیا، تو نے تو وہ بھی نہیں کیا. آقا علیہ السلام نے اس کا گیرے بان پکڑا. میرے آقا نے فرمایا جو کچھ آج کے بعد کمائے گا سب کچھ آج کے بعد تیرے باپ کا ہے. تو صاحب وہ یاد رکھیں باپ ساری زندگی محنت کرتا ہے. آج بیٹا جوان ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے، اور باپ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے. مجھے کہنے دیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے چلنے لگے تھے تو ماں سے ملاقات ہوئی. ماں نے کہا بیٹا دل کرتا ہے تجھ سے بار بار ملاقات کروں. میرا بیٹا جو ہے اگر دوبارہ ملنا ہو تو کہاں ملے گا؟ سنیے کیا جواب ملا اور کیا جواب دیا. کہا ماں اس پہاڑ کے پاس آ جانا، یہی مل جاؤں گا. اچھا. کہا یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا پہاڑ کی طرف دیکھ. کہا اللہ تجلی دیکھنے کا عادی درخت کی طرف سے تھا، اب پہاڑ کی طرف کیوں مجھے مبذول کیا جا رہا ہے؟ کہا یاد کر موسیٰ جب گھر سے چلنے لگا تھا ماں سے کیا کہا تھا؟ کہا یہی. ماں نے کہا تھا بیٹا ملنے کا شوق ہو تو کہاں ملے گا؟ تو نے کہا تھا پہاڑ کی طرف آ جانا. کہا جب سے تو نے کہا ہے نا ماں کی نظریں پہاڑ پہ جمی ہوئی ہیں، جہاں ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہاں رب کی تجلی گاہ ہوتی ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس بات کو لکھا ہے. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یاد رکھیے حجرہ اما عائشہ صدیقہ تھا، صحابہ کا تحد نگاہ جم غفیر تھا، اور سر ہی سر مبارک نظر آ رہے تھے صحابہ کے. آقا جب حجرے سے باہر نکلتے ہیں تو صحابہ نے حضور علیہ السلام کا کھڑے ہو کے استقبال کیا. آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے حضور کہتے کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے،
کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر ماں باپ نے دکھوں میں دیکھا ہوتا ہے، غربت میں دیکھا ہوتا ہے، تکلیف میں دیکھا ہوتا ہے، تو اولاد آرزو کرتی ہے آج میرے ماں باپ ہوتے مجھے سکھ بھی دیکھ لیتے. آج میرے ماں باپ ہوتے مجھے غربت میں دیکھا ہے، آج میری دولت کی ریل پیل دیکھ لیتی. آج میرے ماں باپ ہوتے میرے سر پہ سجی عزت کی دستار بھی دیکھ لیتی. اور سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ پہلے دنیا سے چل گئے. میرے آقا در یتیم تھے، سینہ صدف کے اندر اکیلا پرورش پانے والا در یتیم موتی ہوتا ہے. کیا ہوا 6 سال کی عمر، ابوا کے ریت کے ٹیلے، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اور حضور علیہ السلام، 3 افراد پہ مشتمل قافلہ قریش عبد المطلب کے پاس جا رہے، اس خیال میں کہ ہم عبد المطلب کے پاس جا رہے ہیں، مکے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا کیا ہوا، ابوا کے ریت کے ٹیلے ہیں، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوا اور حضور کو قریب کیا. ام ایمن سے کہا میرے بیٹے کو با حفاظت قریش عبد المطلب کے پاس پہنچا دینا، اور حضور کو نیڑے کر کے کہا میں کہتا ہوں ساری مائیں حضور کی ماں پہ قربان، ساری مائیں مصطفیٰ علیہ السلام کی ماں پہ قربان. میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی والدہ کی قبر کی جو خاک ہے پوری مائیں اس خاک پہ قربان. اے آمنہ تیری عظمت کو سلام، اے آمنہ تیری عظمت کو سلام. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کو قریب کیا، کہا بیٹا ہر نئی نے پرانی ہو جانا ہے، ہر پرانی نے فنا ہو جانا ہے، میں جاری میرا ذکر نہیں ختم ہوگا، اس لیے میں تجھ جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن کی مائیں جن کی اولاد اچھی ہوتی ہیں ان کے والدین کا ذکر ختم نہیں ہوتا، یاد رکھے. اور جب علامہ اقبال کربلا کے میدان میں پہنچا نا، وہاں کٹے ہوئے اعضاء دیکھے، بچھے ہوئے اعضاء دیکھے. اقبال کہتا ہے اے حسین تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے. اقبال جنت البقیع میں آیا، سیدہ خاتون جنت کی پائتی پہ کھڑا ہوا اور سیدہ خاتون جنت کو سلام کیا، سلوٹ کیا، کہا واہ فاطمہ تیری عظمت کو سلام. اگر ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹا بھی حسین ہوگا. یاد رکھنا ماں اولاد کی گود جو ہوتی ہے نا، ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اور حضور علیہ السلام حضرت آمنہ کی روح پرواز کر جاتی ہے. میرے آقا بڑا روتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے، روایات میں آتا ہے میرے حضور روتے بڑا ہے. حضرت آمنہ کی روح پرواز کر کے کہا امی ہوا کیا آپ کو، کچھ تو بولے نا، کیا ہوا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو مجھ سے بولنے سے منع ہے، بولیے نا، کچھ تو بولیے. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اس وقت غربت تنہائی ہو بھی کیا سکتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے، حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا، یہ 2 افراد پہ 3 افراد پہ مشتمل قافلہ ابوا کے ریت کے ٹیلے میں تدفین کی گئی. میں کہتا ہے پانی کی جگہ آنسوؤں سے چھڑکاؤ کیا گیا. تنہائی غربت ہو بھی کیا سکتا تھا. اگر آج مدینے کا ماحول ہوتا کیا ہوتا، فرشتے بھی جنت سے پھول لے کے آتے اور صحابہ بھی حضرت آمنہ کے جنازے میں امڑ آتے. وہ کیا کسی نے کہا تھا تمہیں کن پھولوں سے کفن دوں، تو جدا ہی ایسے موسم میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. اور میرے آقا نے فرمایا کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، لوگوں آج میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا، میری ماں کو مجھ سے کام ہوتا، اپنے میٹھے لہجے میں کہتی بیٹا محمد، لوگوں سب کچھ چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. تو اولاً ماں کی محبت اجاگر کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بھی تشریف فرماتے، آقا علیہ السلام نے ایک اماں بڑھیا کو دور سے آتا ہوئے دیکھا. حضور علیہ السلام نے وہ چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی اور جب سامنے بیٹھ گئے حضور اور آقا علیہ السلام زیارت کرتے رہے، دیکھتے رہے میرے آقا. صحابہ کہتے ہیں جن کے لیے ہم ادب کریں، پوری کائنات کریں، وہ تو محمد ہے، اور حضور جن کے لیے محبت فرما رہے ہیں یہ کون ہے. اچھا جب جانے لگے آقا علیہ السلام اٹھے اور ان کو سامان عطا کیا، انعام عطا فرمائے، چلے گئے. آقا علیہ السلام سے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جن کے لیے پوری کائنات ادب کرتی ہے وہ تو حضور آپ ہیں، حضور جن کے لیے آپ محبت فرماتے ہیں یہ کون تھی؟ فرمایا یہ میری اماں حلیمہ سعدیہ ہے، یہ میری اماں حلیمہ سعدیہ. میں کہنا چاہتا ہوں یہ رضائی ماں سے اتنی محبت ہے تو میرے حضور کی سکی ماں سے کتنی محبت ہوگی. تو صاحبو والدین کا، یہ والدین بہت بڑی عظمت ہے. خدا کی قسم ہے اگر جن کے والدین کا سایہ سر پہ ہے
ان کو پتہ ہی نہیں کتنی بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے. ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں. میرے نبی کا فرمان ہے یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے. صحابہ نے کہا حضور کیسے؟ کہا جس نے ماں سے محبت کی، جس نے ماں باپ کو راضی کیا وہ تو جنت کا مستحق ہوا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا وہ پھر دوزخ میں چلا جائے گا. تو صاحب وہ آپ اس شخص پہ نشانی لگا لیں جو ماں باپ کا نافرمان دنیا میں رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہم سب کو والدین کی پکی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.